ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا۔ پیغمبروں کا دنیا میں بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے اور اپنے بندوں پر اللہ جل جلالہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو وہ ترتیب زندگی اور وہ طریقہ زندگی سکھانے کے لیے اور اس پر لانے کے لیے کہ جس طریقے پر جب یہ زندگی گزاریں تو اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی ہے تو بہت مختصر اور یہ ہے سارا دھوکہ، اور سارا ظاہر میں مشاہدے میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے جلاتی، نظر آتا ہے کہ پانی میں جو چیز ڈالو وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ بھئی ہم بازار میں جاتے ہیں تو جیب میں پیسے ہوتے ہیں، پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں اور ان چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ نظر آتا ہے، یہ ماحول میں ہے ایک بات۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی جب آپ اس کو 10 روپے کا نوٹ دو، 20 روپے کا نوٹ دو، تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس سے میں دکان جاؤں گا تو میں یہ چیزیں خرید سکتا ہوں، اس سے میں پاپڑ خرید سکتا ہوں، فلاں چیز مجھے مل جائے گی۔ اور ایک آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی اللہ جل جلالہ نے غیب میں رکھی، اور قرآن پاک میں ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو ہے بن دیکھے، غیب کا پردہ ہوگا لیکن وہ ایمان لاتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ کس چیز کی تصدیق کرتے ہیں؟ کہ بس موت آئے گی تو موت کے وقت فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئے گا اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ نیک آدمی، ایمان والا، اللہ جل جلالہ جس سے راضی ہو تو اس کے لیے ملک الموت 500 رحمت کے فرشتے ساتھ لے کر آتا ہے، 500 فرشتے۔ یہ اعزاز ہے، اکرام ہے، ورنہ روح تو ایک فرشتہ بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، روح تو اللہ کے حکم سے قبض ہو جاتی ہے، لیکن یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے۔ ہر فرشتہ اپنے ساتھ جنت سے ایک خوشبودار ریشمی رومال لے کر آتا ہے، ایک گلدستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں اور ان پھولوں میں سے ہر پھول کی مختلف خوشبو ہوتی ہے اور اس کا مختلف رنگ ہوتا ہے، اور سارے فرشتے آ کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر فرشتہ اس کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے کہ جو پہلے فرشتے نے نہیں سنائی، نہ بعد والا فرشتہ سنائی۔ یہ خوشخبریاں سن کے اور یہ جنت اس کو دکھائی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، جنتی اس کو جو ہے وہاں دکھائے جاتے ہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن کے اندر اڑکنے لگتی ہے کہ کیسے جلدی میں نکل جاؤں، اور پھر جو ہے ملک الموت اس کا روح انتہائی ضرورت کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے بالکل کسی مائع چیز میں، مثلا کسی مکھن میں ایک بال ہے اور وہ بال سے آپ سے نکال لیں تو کیا ہوتا ہے، اور پھر اس روح کو ایسے لپیٹ کے ان خوشبودار جنتی رومالوں میں اور اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور ہر آسمان پہ فرشتے آئے ہوتے ہیں
اور وہ اس کا استقبال کرتے ہیں دودھ، اور اس کے ساتھ دودھ سے آسمان تک جاتے ہیں فرشتے، اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور اللہ کے پاس عرش کے قریب جب اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو پھر یہ خوشخبری ملتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ روح بھی خوش اور اس سے جان بھی خوش. اب اس کا یقین اور اس کی تصدیق یہ ایمان کہلاتا ہے کہ موت کے وقت یہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد موت کے بعد جب اس کو جسم کو رکھا جاتا ہے قبر میں تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس پہ مٹی ڈال کے قبر صحیح کر کے جب تم اس سے واپس آ رہے ہوتے ہو تو یہ مردہ تمہارے جوتوں کی رگڑ جو زمین پہ ہوتی ہے اس کی آواز ابھی سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں. یہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا حق یقین ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہمیں یقین ہے کہ دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، ایسا پکا یقین ہو دل کے اندر دو فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، یقال له منکر و نکیر، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور پھر وہ اس سے جو ہے 3 سوال کریں گے. یہ رسول پاک روح آ جائے گی، اس میں ہوش آ جائے گا، اس میں عقل آ جائے گی، اور اس سے جو ہے 3 سوال کریں گے. اور رب تیرا رب کون؟ تھوڑی سی مختصر زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی، اس کا یقین اور اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. حضرات انبیاء کرام اس کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس کی محنت ہو، دنیا کی مختصر زندگی میں اس کی بھرپور محنت ہو کہ بھئی یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کو یہ بنانے والا بن جائے. اور آخرت کی زندگی میرے بھائی دوستو کوئی پیچیدگی نہیں. دنیا میں ایک ایمان اللہ جل جلالہ کو پہچان لو، اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنا لو. پہلے ہے تعارف پھر ہے تعلق. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ آدمی کو تم جانتے ہو تو پہلے اس کا تعارف ہوتا ہے، میں نہیں جانتا تو اس کا تعارف کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں عہدے والا ہے، یہ فلاں حافظ ہے، یہ فلاں جگہ رہتا ہے. اور پھر تعارف کے بعد پھر اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور کام صرف تعارف پہ نہیں ہوتے میرے بھائی دوستو، کام جو بنتے ہیں وہ تعلق پہ بنتے ہیں. ایک صوبے کا جو بڑا ہوتا ہے یا ایک ملک کا ریاست کا جو بڑا ہوتا ہے تو اس کو بچہ پہچانتا ہے. اس کی تصویر دکھاؤ تو ایک چھوٹا بچہ بھی کہے گا یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. مجھے کون ہے؟ یہ جی ہمارے ملک کا صدر ہے، یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. لیکن آیا یہ ہر ایک آدمی اس سے اپنا کام کروا سکتا ہے؟ کام کون کرائے گا کہ بھئی جس کو اس کے تعلق ہو. انبیاء کرام کا پہلا کام وہ اللہ جل جلالہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وجود. سب سے پہلے تو اللہ کا وجود، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. آسمان و زمینوں کو تھامنے والا روکنے والا کون ہے کہ بھئی آسمان زمین پر نہ گرے. زمین ویسے جو ادھر ادھر نہ تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا کیا حال ہو جاتا ہے. یہ کس نے تھاما ہوا ہے زمین اور آسمانوں؟ اللہ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِنَّ. یہ روشنی اس میں اللہ کی ہے، اللہ نور السماوات والارض. سورج کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی روشنی ہے. چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی روشنی ہے، اللہ نے دی ہے. اور نہیں ہی سورج میں جو ہے گرہن آ جاتا ہے، یہ سورج موجود ہوتا ہے اور دن میں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِنَّ. آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ کون ہے؟
اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمانوں کو بھی پیدا کیا, زمینوں کو بھی پیدا کیا, کہ درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی پیدا کیا. تو وہ ایک تو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے ہر انسان کو, ہر انسان اللہ کو پہچان لے کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا. ہر انسان پہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تمہارے اللہ کو پہچان لے. اللہ کیا کیا کر سکتا ہے, اللہ نے کیا اور کیا کیا اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے اختیارات, اللہ کی صفات. قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں, کل میں تلاوت کر رہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں یہ رنگ دیکھو, اور انسانوں کو دیکھو یہاں ایک رنگ کے, دوسرے ملک میں چلے جاؤ دوسرے رنگ کے, افریقہ میں چلے جاؤ دوسرا رنگ, یورپ میں چلے جاؤ اور رنگ. یہ پھل فروٹ یسقى بماء واحد, ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے. زمین پہ جو ہے مرچ نکلتی ہے اس کا ذائقہ اس کا رنگ دیکھو, ٹماٹر نکلتے ہیں اس کا ذائقہ اس کا رنگ دیکھو, یہ اسٹرابری آتا ہے نکلتا ہے اس کا ذائقہ اس کا رنگ دیکھو, امرود نکلتا ہے اس کا ذائقہ اس کا رنگ دیکھو. ایک ہی پانی سے, ایک ہی زمین سے, کون کر رہا ہے؟ اللہ. ومن الجبال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدد بیض, بات بالکل سفید, کہاں اور بات جو ہے بالکل کالے سیاہ پہاڑ ہم نے دیکھے ہوں, اور بات بالکل سرخ. ہم مختلف الوان ہیں. تو یہ رنگ جو ہے یہ کس کی قدرت سے ہے؟ اللہ. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. چیزوں کو رنگ دیا اللہ تعالیٰ نے, رنگ برنگ پیدا کر دیا. ماشاء اللہ. آسمان دیکھو نیلی چھت, جہاں بھی چلے جاؤ جہاز میں بیٹھ کے 24 گھنٹے سفر کرو, اور ملکوں میں چلے جاؤ, دیکھو یہ آسمان بغیر کسی جو ہے عیب کے, بغیر کسی نقص کے, بغیر کسی پھٹن کے, بغیر کسی شگاف کے, بغیر اس کو کوئی جو ہے وہ ستون دیے, بغیر دیوار دیے, بغیر کوئی جو سہارا دیے, اللہ جل جلالہ نے اس کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا, اپنی قدرت سے پیدا کیا. تو وہ اللہ کرتا ہے, اس نے کیا آج تک جو کچھ ہوا, وہ کر رہا ہے آج بھی, اور وہ ہمیشہ کے لیے. وہی اللہ کا تعارف حاصل ہے. ہم میں سے ہر ایک اس اللہ تک پہنچے, اللہ کی یہ صفات اور یہ اختیارات بار 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 اس کے دل کے اندر کا یقین بن جائے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے, اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا. کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کیوں کہ جب تمہارا ارادہ اللہ کے ارادہ سے مل جائے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے کیا نہ, اور جب ہمارا ارادہ ہے تو اللہ کا ارادہ دوسرا ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا. فرعون نے ملک سمیت, حکومت سمیت, سب کچھ سمیت, فوجوں سمیت, قوت طاقت سمیت, اس نے کیا چاہا کہ ایک بچہ پیدا نہ ہو بنی اسرائیل. اس کے لیے ایک محتاط اندازے کے اور قول کے مطابق 10,000 بنی اسرائیلی بچوں کو ذبح کیا. لیکن اللہ نے کیا ارادہ کیا کہ وہ پیدا ہوگا, وہ پیدا ہوگا, اور ہم اس کو پیدا کر کے اللہ نے جب اس کے پیدا کرنے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا, اور دل میں ڈالا. پہلے شیرخوار بچے کو دودھ دلاتی رہے, جب اس سے خوف ہو جائے کہ اب جو ہے فرعون آ کے اس کو چھین لیں گے, لے لیں گے, تو کیا کر اس کو ایک صندوق میں بند کر دے, اور وہ صندوق اور تابوت جو ہے وہ دریا میں پھینک دے. اب یہ دیکھو موت کے اسباب, موت کے اور ہلاکت کے اسباب, لیکن اس میں اللہ جل جلالہ کیا فرمائے, اور پھر جو ہے وہ صندوق جائے گا, یہ خبر بھی دے رہے ہیں اللہ کا. اور دریا میں وہ صندوق اور تابوت جب جائے گا تو وہ ایسے جگہ پہ ٹھہرے گا اور ایسے شخص کو ملے گا کہ عدو لی و عدو اللہ, یا عدو لی و عدو اللہ. جو شخص اس کو لے گا وہ میرا بھی دشمن ہے, بچے کا بھی دشمن ہے. اور اس سب کچھ کے سمیت اللہ تعالیٰ فرمانے ولا تخافی ولا تحزنی, گھبرانا بھی نہیں ہے, ڈرنا بھی نہیں ہے, غم بھی نہیں کرنا ہے بچے پہ. کیوں؟ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, ہمارا وعدہ ہے تیرے ساتھ
کہ ایک تو یہ بچہ تیری طرف لوٹائیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا کام والا بنائیں گے، دنیا میں جائے گا اور ہمارا کام کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، کیا ہوا جب فرعون نے چاہا وہ ہوئے تو اللہ نے چاہا وہ، اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ہم سب کا یقین یہ بن جائے کہ اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھائی میرے بھائی دوستو، اس کو بار 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 کہنا پڑے گا، اس کے تذکرے کرنے پڑیں گے، اللہ کی صفات کے تذکرے کرنے پڑیں گے۔ وہ سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ میں سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، ہر لحظے اور لمحے میں دیکھتا ہے، روشنی میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے۔ ایسے ہر صفت اللہ کی، قدرت تو اس کی ایک بہت بڑی صفت ہے، خلق یعنی پیدائش اس کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ وہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اور حفاظت پہ آ جائے تو آگ میں حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت پہ آ جائے وہ راستے دینے چاہے تو پانی میں جو ہے راستے خشک راستے دیتا ہے، وہ شفا اور صحت دینے پہ آ جائے تو بھئی مادر ذات اندھے یہ آنکھوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر لیتے تھے، وہ بالکل جو ہے صحیح سیدھا دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اذن ہی قرآن ہے، یہ اللہ کے اذن اور اللہ کے عمل سے کرتے تھے اور سارے انبیاء کرتے۔ تو بھئی انبیاء کرام دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں۔ کوئی سب لوگوں کے پاس جاؤ اور سب لوگوں سے اللہ کا تعارف کرو، یہ اس امت کا کام ہے، اس امت کو اس لیے بھیجا گیا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں سب سے آخری نبی اور تم سب سے آخری امت۔ اور اس امت کی رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کی پیشوائیاں پچھلی کتاب آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے دی، قرآن، زبور، انجیل میں اس امت کی جو ہے کہ بھئی یہ امت ایسی ہوگی، رسول پاک علیہ السلام کی امت ہوگی اور وہ جو ہے دین کا کام کرے گی۔ انبیاء کرام بعین ہی انبیاء کرام جس کام اور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ ذمہ داری ہوگی اس امت کی۔ بہت بڑا عظیم عالی کام اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، بہت بڑا کام دیا اللہ کا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص، جو مومن، جو مسلمان دن میں یا رات میں 24 گھنٹے میں 25 یا 27 مرتبہ یہ کہے گا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو 2 انعام ملیں گے۔ ایک تو یہ شخص مستجاب الدعوات بن جائے، مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں میرے بھائی دوستو کہ یہ شخص موت تک پھر جو دعا مانگے گا وہ دعا اللہ قبول کریں گے۔ اور دوسرا کیا؟ دوسرا پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ جتنے عمل اور جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان سب کے بقدر اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کر لیں کہ بھئی جو تمام دنیا کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے روزانہ مغفرت کی صرف دعا مانگ رہا ہے، تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں وہ جتنی نیکیاں اور جتنے اعمال روزانہ کرتے ہیں یہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ان میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہی جو عملی طور پہ اس بات کے لیے فکر کرے گا اور اٹھے گا اور گھر بار چھوڑے گا
کہ بھئی ساری دنیا کے مسلمان وہ صحیح مسلمان بن جائیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، وہ ایمان اور اعمال والے بن جائیں، وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں، وہ رسول پاک علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے 24 گھنٹے، جو اس کے لیے محنت اور غم اور فکر کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ صرف یہ دعا کرے گا 25 یا 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جب اس کا یہ انعام ہے تو جو عمل ہے وہی ساری دنیا کے مسلمان، اور پھر صرف یہ نہیں پوری امت ہم کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان مرد ہو چاہے عورت، مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، امریکہ کے ہیں چاہے یورپ کے، ہندوستان پاکستان کے چاہے عرب کے، افریقہ کے چاہے چین کے، سارے کے سارے بھائی وہ کلمے والے بن جائیں، ہدایت پر آ جائیں، دنیا آخرت ان کی بن جائے، تو اس کے لیے درد غم فکر کرے گا، اس کو اللہ کیا دیں گے؟ یہ تو اتنا بڑا کام اللہ جل جلالہ نے کیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں جہاد کے لیے، میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں تو ان جانے والوں کے عمل تک میں پہنچ جاؤں، ان کے ثواب و اجر تک پہنچ جاؤں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں پہنچ۔ نے پھر یہی سوال دہرایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سن، جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو گھر میں نماز کی نیت باندھ لے اور تو اس وقت تک جو ہے وہ سلام نہ پھیرے جب تک یہ واپس نہ آ جائیں اللہ کے اس وقت کا نکلنا تو کوئی 40 دن کے لیے 4 مہینے یا 7 مہینے کوئی مقرر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا تو یہ کر سکتا ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے تو تو روزہ رکھ لے اور جب تک یہ واپس نہیں آئے اس وقت تک تو افطار نہ کر۔ اور نے کہا نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر تو یہ کر بھی لے تو نہیں سکتا ناممکن ہے، اگر تو یہ کر بھی لے تو ان لوگوں کے اجر ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جنازہ آیا اور رسول پاک علیہ السلام جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کو منع کیا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، روایت میں ہے کہ یہ فاسق ہے یا دوسری روایت کہ یہ منافق ہے۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ رسول پاک علیہ السلام نے مجمع کی طرف ہاتھ جو ہے ایسے مخاطب ہوئے اور آپ نے مجمع سے پوچھا کیا تم میں سے کسی ایک نے اس کو زندگی میں کسی نیک کام پہ دیکھا ہے؟ یہ شخص جس کا جنازہ پڑا ہے میت کا ہے، تم میں سے کسی نے اس کو زندگی میں کسی اچھے عمل پہ نیک کام پہ دیکھا تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، تم نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو ایک دن دیکھا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا تھا یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام آگے ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد آپ نے الفاظ فرمائے کہ یہ تمہارے ساتھیوں کا تو یہ خیال ہے کہ تو فاسق ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں۔ کون گواہی دیتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ وہی رسول پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کے امت کے 2 طبقے بنائے تھے، اور وہ 2 طبقے کیا تھے؟ ایک بھائی ایمان کی خاطر اور ایمان کی حفاظت کے لیے
اور ایمان سیکھنے کے لیے اور دین کی خاطر اور دین سیکھنے اور پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے والے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے والے، اپنے کاروبار دکانوں کو کچھ وقت کے لیے چھوڑنے والے، حتیٰ کہ اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنی آبادی کو چھوڑنے والے۔ سب سے مشکل جو ہوتا ہے وہ اپنے آبائی وطن کو، پیدائشی وطن کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور وہ چھوڑنا ایسا نہیں تھا۔ رسول پاک علیہ السلام والی ہجرت اور صحابہ کی جو تھی وہ یہ ہجرت نہیں تھی کہ تم واپس آ کے پھر رہو گے، وہ چھوڑنا تھا، وہ چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب ہجرت میں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک ایسے مقام پہ ہو گئے کہ جہاں سے یہ بیت اللہ شریف اور مکہ سارا نظر آ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ گہرائی میں ہے اور اس کے دل کے پہاڑ ہیں، تو آپ علیہ السلام ایک بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اور دو اونٹنیاں، اور آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ مکہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اپنا رخ مبارک مکہ کی طرف کر لیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 53 سال آپ کے زندگی مبارک کے یہاں گزرے۔ کتنے سال؟ 53 سال، 50 اور 3 سال آپ کے زندگی مبارک کے یہاں گزرے تھے، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا یا مکہ ما اطیبک من البلد، مکہ کو خطاب کیا، اپنے شہر کو خطاب کیا، اے مکہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، تو کیسا سہانا شہر ہے، تو کیسا خوبصورت شہر ہے، لولا ان قومی اخرجونی لما سکنت غیرک، اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ میں نہ بستا ہوں۔ تو ایک ہجرت کرنے والے بنائے، اور دوسرے جو یہ ہجرت والے چلے گئے تو وہ ان کی نصرت کر، دین کی نصرت کرنے والے، وہ نصرت انصار مدینہ وہ جو ہے مہاجرین کی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت کرتے تھے۔ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی۔ تو بھئی وہ ہجرت والوں کو تو جو ملا وہ بدری ہوئے، اور وہ جو ہے بہتی ہوئے، اور وہ پتہ نہیں ان کو تو اللہ نے جو وہ عشر مبشرہ ہوئے، وہ خلفائے راشدین ہوئے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں سنا رہے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اور بھئی وہاں پہ ایک محل ہے اور وہاں کی خوبصورت محل ہے، تو میں اس کے قریب گیا کیونکہ بڑا خوبصورت تھا، میں بڑا تعجب میں ہوا، بڑا خوش ہوا، میں نے کہا کہ اس کے اندر ذرا جا کے دیکھیں، اتنا خوبصورت محل تھا، تو اس کے دروازے پہ دیکھا تو وہاں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، تو میں جب اندر داخل ہونے لگا میں نے کہا لمن ھذا، یہ قصر کس کا ہے محل؟ اس نے کہا یہ تو ایک قریشی جوان کا ہے، فظننت انہ لی، میں نے یہی گمان کیا کہ قریشی جوان سے ہو کہ میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت محل، تو میں اس کے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اس جوان لڑکی نے کہا کہ یہ تو عمر بن خطاب کا ہے، تو میں فوراً جو ہے واپس میں اندر داخل نہیں ہوا، میری غیرت یاد آئی ہے عمر بن خطاب، دنیا میں فرما رہے ہیں رسول اللہ السلام کہہ رہے ہیں حوالے کا آواز رو پڑے کہ آپ میں مجھے غیرت آ گئی، خود کو مہاجرین بنے، جو عمر بن خطاب بنے، جو سعد بن ابی وقاص بنے، جو عمر بن عاص بنے، جو سعید بن زید بنے، جو ابو عبیدہ بن جراح بنے، جو عبد الرحمن بن عوف بنے، جو علی مرتضی بنے، وہ تو مہاجرین، اور پھر انصار جنہوں نے ان کی نصرت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے ان کو بنا دی اللہ کے لیے اور جنہوں نے جو ہے ان کی نصرت کی اللہ کے لیے، دین کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنی قدرت اور علم سمیت فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، سارے مدینہ یہ پکے ایمان والے ہیں، اللہ ان کے ایمان کے پکا ہونے کی گواہی دے رہا ہے، میں اور آپ نہیں، اور ان کے لیے دو انعام اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ایک ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے، لیکن انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں،
چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ آگے پیچھے نئے پرانے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو بھئی اس کا اور کیا مسئلہ رہ جائے. اور فرمایا رزق کریم، ان کو دنیا میں کیا نام دوں گا، ان کو ہمیں عزت والی زندگی دوں، ان کو عزت والا رزق دوں. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ استنجا کے لیے گئے اور بیٹھے، اور جب استنجا کرنے بیٹھے تو سلام سے ایک چوہا نکلا، ایک سونے کی دینار اشرفی وہ لے کر آیا، سامنے گرایا، پھر گیا، پھر دل سے نکلا، پھر لے کے آیا. تو حالانکہ چوہے کی عادت یہ ہے کہ چیزیں لے جا کے پھر میں لے جاتے، لیکن یہ پھر سے نکال کے لا رہا ہے، سوراخ میں نکال کے لا رہا ہے، مقداد اسود کے سامنے ڈال رہا ہے، خطرہ ڈال دیے، آخر میں جو تھیلی تھی وہ بھی لا کے ڈال. حضرات صاحب کرام، بھائی دین کو ہم میں جذبہ تھا، ایمان سیکھنے کا جذبہ تھا، دین پوچھ پوچھ کر سیکھنے کا ہم میں جذبہ تھا. تو دین کا کام ہم کریں گے تو بھائی دین سیکھ سیکھ کے کریں گے، اندر طلب ہوگی تو بھائی جا کے سیکھیں گے پھر کریں گے، بغیر سیکھے کریں گے تو بھائی نقصان کریں گے. ایک آدمی شو روم سے بھائی 0 میٹر گاڑی لائے اور اس آدمی کو صرف ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. ایک بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اکلوتا ہے، لیکن بھائی اس ایک بیٹے کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، سیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. وہ ڈرتا ہے اس لیے اکلوتا ہے جس کو موٹر سائیکل دوں گا یا گاڑی دوں گا تو یہ وہی نقصان کرے گا. لیکن یہ 0 میٹر گاڑی لا کے اور محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بٹھایا ڈرائیور تو کیا ہوگا اگر یہ چلائے گا؟ 3 نقصان ہوں گے بھائی. یہ اپنا بھی نقصان کرے گا، گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، جس سے ٹکر مارے گا اس کا بھی نقصان کرے گا. تو اگر ہم نے اور آپ اگر دین علماء کرام سے نہیں سیکھیں گے، مسائل صحیح نہیں سیکھیں گے، اور دین کا یہ کام بھی تبلیغ اور دعوت کی محنت اپنے بڑوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ہدایات میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے مشوروں میں بیٹھ کر اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنا بھی نقصان کریں گے، فائدے کی بجائے اپنا بھی نقصان کریں گے، اور وہی اسلام کا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تو رسالہ پوچھنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ پاکا تھا لیکن فوراً حضور پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ اس طرح ہوا میرے ساتھ. آج کے دور میں اگر اس کا حساب کم سے کم لگایا جائے، یہ سناروں سے پوچھنا پڑے گا تو 1.5 کروڑ میرے حساب سے 1.5 کروڑ کی رقم کی مالیت کی. رسول پاک علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اس کے دل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا اس کے سوراخ میں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں ڈالا، وہ خود نے کہا. آپ نے فرمایا رزق ہے تو تیری تقوی کی وجہ، تیرے تقوی کی وجہ سے اللہ نے تجھے دیا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. میرے بھائی دوستو، اعمال جو ہے اللہ کے خزانوں سے بننے کا ذریعہ ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اس کی دعوت دیں. صرف پیسوں کے کام نہیں آتے، یہ تو بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ، صرف پیسوں سے کام نہیں بنتے. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنایا، کہتے ہیں ایک دن جو ہے میرے پیشنٹ بہت زیادہ تھے یہاں ڈاکٹری میں، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت آج سے 25-30 سال پہلے کہتے ہیں میں نے ایک دن میں جو ہے 30,000 یا اتنے کمائے. میں نے کہا آج تو کسی اچھی جگہ میں جا کے کھانا کھاؤں، اس کے پیسے زیادہ ہیں. کہتے ہیں میں آتے آتے ڈاکٹری سے یہاں جو یہ کسی اترا بہت ہی گاڑی، کہتے دیکھا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو رات کا 1:30 بجا ہے، وہاں سب کچھ بند ہے. مجھے بیمار دیکھتے دیکھتے مجھے گئے مریض دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ 1:30 بج گیا. پھر میں نے کہا چلو وہاں یونیورسٹی روڈ پہ کچھ دیکھ لیں گے، کہتے سب کچھ بند. پھر میں نے کہا چلو ہے تو بعد میں مڑتے ہوئے وہاں جو ہے وہاں پہ تھوڑا بہت وہ دیکھ لیں گے، کہتے وہاں بھی سب کچھ بند. کہتے گھر میں آیا، گھر میں جو ہے سب سو گئے تھے. کہتے جو ہے وہ کچن میں گیا، فریج کھولا کیونکہ بھوک لگی تھی.
کہ اللہ کی شان اس دن بیوی نے بھی کچھ نہیں بنایا تھا، لہذا فریج میں کل بچوں کی 2-3 دن کی پرانی سبزی یا کوئی چیز رکھی تھی، وہ میں نے گرم کر کے کھائی اور پیسے میرے دے دیے۔ پیسوں سے تو کام نہیں بنتے ہیں، یہ تو اعمال سے پلنا سیکھنا ہوگا اللہ کے خزانوں میں، اور وہ ایک دعوت تبلیغ کے راستے سے ہو، تو کوئی بڑا کام اللہ نے دیا ہے۔ یقین کرو کتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے کہ اس کام کے بغیر اللہ کی مدد مستقل بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، کوئی تم اللہ کی دین کی مدد جب تک نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ کام کس سے بنتے میرے بھائی دوستوں؟ کام کس سے بنتے ہیں؟ اسباب سے، اللہ کی مدد سے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اللہ کے غیر پیسے اور مال اور یہ چیزیں بناتی ہیں۔ جب تک اللہ ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی تو کام کیسے بنے گا؟ یقین کریں نہ انفرادی حالات بنیں گے، نہ اجتماعی حالات بنیں گے، نہ قومی حالات بنیں گے، نہ بین الاقوامی حالات بنیں گے، نہ ملک کے حالات بنیں گے، نہ پوری دنیا کے حالات بنیں گے، کب؟ جب تک ہم اس کام کو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی۔ ایسا کام اللہ نے دیا، اور جب چاہے امت اس کام پہ آ گئی اور اس کام پہ کھڑی ہو گئی کسی نہ کسی درجے میں، وہ فارسی میں کہتے ہیں من عالم کے من دانم، ہمارا گشت ہمیں پتہ ہے کیسے، ہمارا سیروزن ہمیں پتہ ہے کیسے ہے، ہمارا چلہ ہمیں معلوم ہے کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا بھی ہم کرنے والے ہم بچ جائیں، ہزار مزدوریوں سے بھی کے ساتھ بھی کرنے والے بن جائیں، امت اس کام پہ کھڑی ہو جائے، آپ یقین کریں اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اجتماعی مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، معاشی مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، معاشرتی مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے وہی شرط لگائی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ایمان اور عمل صالح سے اللہ جل جلالہ دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، تمام مسائل سے پریشانیوں سے پاک رہیں گے۔ وہ ایمان اور عمل صالح آئے گا کیسے؟ وہ دعوت کی محنت سے آئے گا، وہ اس کام کی برکت سے آئے گا۔ سب سے بڑا دنیا میں دین کے آنے کا سبب وہ یہی دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اور یہی اس کے لیے یہ خروج ہے، یہی اس کے لیے نقل و حرکت ہے۔ جماعتیں بنا کے اللہ کے راستے میں چلنا اور اللہ کے راستے میں روانہ کرنا، یہ چلے 4 مہینے کی بھی، 7 مہینے کی بھی، کم و بیش اوقات کی بھی، مستورات کی نقل و حرکت کی ساتھ یہ سارا ہوگا، ہمارے گھروں کے ماحول بنیں گے، ہمارے محلوں کے ماحول بنیں گے، ہمارے ملک کے ماحول بنیں گے، پورے عالم کی سطح پہ ماحول انشاءاللہ دین کا بنے گا۔ اور اس کے لیے بھائی رمضان کے بعد ابھی کچھ دن باقی رہ گئے، ہمارا جوڑ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی ساری دنیا میں، پورے عالم میں یہ کام جو ہے ایک نہج پر چلتا رہے ہمارے ساتھ، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ایک ہی طریقے اور ایک ہی اصول پہ چلتا رہے یہ کام، چاہے فیجی آئیلینڈ میں ہو، چاہے اس طرف برازیل میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے افریقہ کے صحراؤں میں ہو، جہاں پر بھی یہ کام ہو، ایک ہی اصول پہ، ایک ہی نہج پہ چلتا رہے، اس کے لیے ہمارے حضرات کو یہ جوڑ مقرر فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کے ماشاءاللہ لوگ ہمت کر کے آتے ہیں، کئی لاکھ کے ٹکٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں، کس لیے؟ وہ بھئی ہمارے حضرات کے بزرگوں کے صحبت میں رہنے کے لیے اور ان کے وہ قیمتی بیانات اور باتیں جو ہدایات سننے کے لیے بھئی ماشاءاللہ مقام پہ بھی یہ منگلوں میں کی بات چلی ہے ماشاءاللہ کافی، اور آپ سارے آپ میں پرانا مجمع بھی ہے، تو بھئی خوب بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس دور میں ہم سب کی جو ہے وہ شرکت ہم کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس دور